बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 6 जजेस के ख़त सामने आया था, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में इस मामले को बड़े तगड़े तरीके से उठा दिया है और पार्लियामेंट में जो ये केस लेके गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे 9 मई मुकदमात से मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफ़े का जो मुतालबा सामने आया है, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बड़ा फ़ैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने सूबे में मुस्तहिक अफराद को ईद पैकेज देने की मंजूरी दी है। पहले रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है और अब ईद पैकेज की मंजूरी दी गई है और उसमें हुकाम के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा हुकाम के मुताबिक हर हलके में 1000 मुस्तहिक अफराद को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सरकारी हुकाम ने बताया है कि सूबे में रमज़ान पैकेज पर 1.15 अरब रुपए लागत आएगी। काबीना का इजलास में 2050 पुलिस के शुहदा के ख़ानदानों को भी 10-10 हज़ार रुपये ईद पैकेज देने की मंजूरी दी गई है। काबीना ने निजी टेस्टिंग एजेंसियों के ज़रिए स्क्रीनिंग टेस्ट लेने के मामले पर कमेटी तश्कील दी है और हुकाम के मुताबिक ये कमेटी 15 दिन में सिफारिशात पेश करेगी। जो मुख्तलिफ मुकाबले के इम्तहानात खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ पोस्टों के लिए होते हैं, ये उसके लिए जो है वो तफसील सामने आई है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही व दीगर के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म के लिए उनको तलब किया गया है अदालत की जानिब से। एंटी करप्शन अदालत ने गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही समेत दीगर मुलज़मान को फ़र्द जुर्म के लिए तलब कर लिया है। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा साहब ने समाअत की। अदालत ने परवेज़ इलाही समेत दीगर मुलज़मान को 4 अप्रैल के लिए फ़र्द जुर्म के लिए तलब किया है। आप जानते हैं कि पिछले 2 दिन से परवेज़ इलाही पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे और आज ही उनको अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया है। अभी उनकी सेहत बेहतर नहीं थी। उनका जो फ्रैक्चर हुआ है उसके हवाले से इंसाफ डॉक्टर्स जो फोरम है उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद उन्होंने जाके जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की हैं डॉक्टर्स के साथ भी, उनके जो फ़िज़िकल इश्यूज़ हैं, लेकिन उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। अदालत ने फ़ैसले में लिखा कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी ने परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं और जिसके मुताबिक 17 मार्च को PTI रहनुमा वाशरूम में गिरने से परवेज़ इलाही की पसली फ्रैक्चर हो गई थी। अदालती हुकाम ने कहा कि मेडिकल अफसर ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को 2 हफ़्तों के आराम का मशवरा दिया है, इस वजह से मुलज़िम को पेश नहीं किया गया था। अब हुक्म दिया जाता है कि 4 अप्रैल को पेश करें ताकि अदालत फ़र्द जुर्म आयद कर सके और फ़र्द जुर्म के लिए अदालत ने 4 अप्रैल की तारीख़ मुकर्रर कर दी है। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 10 मुलज़मान हैं 9 मई के मुकदमात में लाहौर में जो जिना हाउस हमला केस में जिनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं, उसमें आयशा भुट्टा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। आयशा भुट्टा, कमाल खान, मज़हर, ज़ुबैर और रहमान समेत दीगर शामिल हैं। अदालत ने मुलज़मान की 2 रोज़ कबल 2-2 लाख रुपए के मुचलकों की वज़ ज़मानतें मंजूर की थीं। आज उन्होंने अपने जमा करवा दी हैं। रोबकार जमा हो गई है और रोबकार इशू हो गई है, मुचलके जमा हो गए हैं और उनकी रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया है। जबकि सनम जावेद और आलिया हमज़ा की हद तक अभी जमा नहीं करवाए गए जो रोबकार है, चूँकि मियाँ वाली पुलिस उनको गिरफ़्तार करना चाहती है या उनको उनकी गिरफ़्तारी उनको डाल दी है कागज़ी तौर पर, लेकिन अभी तक उनको गिरफ़्तार करके ले नहीं गए। आज ख़बरें थी कि राहदारी रिमांड के लिए उनको पेश किया जाएगा, लेकिन आज इसके ऊपर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। एक तो जो सेनेटर के भी उम्मीदवार हैं, पहले साबिक़ सेनेटर भी हैं, आज़म सवाती सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने भी मुतालबा किया है इस्तीफ़े का, चूँकि उनके अपने साथ भी मामलात जो बने थे तो उन्होंने इस बुनियाद पर कि अगर इंसाफ नहीं दिया जा सकता तो जो बड़े मनसब पर बैठे हैं उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। PTI की कानूनी टीम जिसमें अली बुखारी, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, शुएब शाहीन और रऊफ़ हसन भी साथ थे और नईम हैदर पंजोता प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रऊफ़ हसन ने कहा कि 6 जजेस का ख़त इंतहाई अहमियत का हामिल है। ख़त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातिब किया गया है। 2 दिन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा हुआ है, मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
کوئی ایکشن نہیں لیا کہ عمران خان پر بنائے گئے کیسز میں سب سے اہم کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے۔ خط میں چیف جسٹس پاکستان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، یہ انصاف اور قانون کا قتل ہے۔ فل کورٹ بلا کر تماشا کیا گیا ہے۔ کیا ایک نامزد ملزم کو حق ہے کہ وہ خود اپنے مقدمے میں جج بنے؟ کیا وزیر اعظم خود طے کرے گا کہ وہ مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہ مذاق نہیں ہونے دیں گے۔ 100 اور بھی ججز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی آپ بیتی بیان کریں۔ مزید ججز بھی بتائیں کہ ان پر کیا کیا دباؤ ڈالا گیا۔ ساتھ پی ٹی آئی وکلا کا کہنا تھا کہ عمران خان کے گھر 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا، چیف جسٹس خاموش رہے۔ 28 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پی ٹی آئی کارکنان پر حملہ ہوا، جنہوں نے حملہ کیا ان کے بجائے پی ٹی آئی ورکرز پر ایف آئی آر درج کی گئی۔ توشہ خانہ میں واٹس ایپ کے ذریعے فیصلہ کیا گیا، سائفر کیس کو لٹکایا گیا اور پھر فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ 4 ہفتوں کے اندر سائفر ٹرائل کو ختم کیا گیا۔ اور لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست کا کیا ہوا؟ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، بلے کا نشان چھینا گیا، سکندر سلطان راجہ کی پشت پناہی کی گئی اور اس طرح کے الزامات۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ اس خط نے ثابت کر دیا کہ نظام عدل مفلوج ہو چکا ہے، اس وجہ سے دونوں جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ استعفیٰ دیں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ یوں کسی ریٹائرڈ جج کو انکوائری کے لیے بلایا جاتا ہے۔ خط کے بعد یہ نہ عامر فاروق چیف جسٹس رہ سکتے ہیں اور نہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، چونکہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو بھی معلوم تھا کہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور 1 سال پہلے معلوم تھا۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ چیف جسٹس نے کل فل کورٹ اجلاس کے بعد ثابت کیا کہ خط کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ اب ہماری پریس کانفرنس کا وقت گزر چکا، اب ہم پورے پاکستان سے ایک تحریک کا آغاز کریں گے اور ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازے پر جائیں گے اور ہم احتجاج کریں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کی قانونی ٹیم نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، جبکہ حامد خان صاحب کا جو اس حوالے سے میڈیا پر موقف آیا ہے، حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ جو حکومتی فیصلہ حامد خان صاحب نے مسترد کیا ہے کہ ریٹائر جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا حکومتی فیصلہ ہم مسترد کرتے ہیں وکلا۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 5 ججے پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا کہ اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہی ہیڈ کرتے ہیں تو کم از کم 5 سینئر ججز پر مشتمل یہ کمیشن ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا فیصلہ بالکل غلط ہے۔ وکلا کا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن حاضر ججوں کے پر مشتمل بنایا جائے۔ حامد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز نے سنگین الزامات لگائے ہیں، 5 ججوں پر مشتمل کمیشن بنایا جائے اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے کسی بیان پر یقین نہیں رکھتا، یقین ہے کہ اعظم نذیر تارڑ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے اگر ریٹائرڈ جج کا کمیشن بنانے کا کہا ہے تو یہ تاریخی غلطی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقین ہے سپریم کورٹ کا اجتماعی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اگر کیا ہے تو افسوسناک ہے۔ پاکستان کے وکلا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مخالفت کریں گے۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس خط پر از خود نوٹس لینا چاہیے تھا۔ ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے، انہیں گائیڈنس دینا چاہیے۔ انہوں نے گائیڈنس مانگی ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے۔ آپ گائیڈنس دینے کی بجائے تحقیقات کی طرف چلے جائیں تو ان کو گائیڈ لائن کون دے گا کہ ایسے حالات میں کیا وہ خود توہین عدالت کی کارروائی کریں؟ وہ کس کو بتائیں؟ کیسے وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں؟ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو اپنی سربراہی میں کمیشن بنانا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے تاریخی جرات والا کام کیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حامد خان صاحب کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے۔ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں جو آج ان کی جانب سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، تحریک التوا تیار کر لی گئی ہے، دستخط ہو چکے ہیں جمع کروانے کے لیے قومی اسمبلی میں۔ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی نے عدالتی امور میں مداخلت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کے معاملے پر قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک التوا سنی اتحاد کونسل کے تمام اراکین قومی اسمبلی کے دستخط کے ساتھ جمع کرائی جائے گی اور تحریک التوا میں کہا گیا ہے، تحریک التوا تیار ہو چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے 2007 کے قواعد و ضوابط کے اصول 109 کے تحت تحریک التوا کا نوٹس دیتے ہیں۔ اراکین اسمبلی نے جو کہ 86 ہیں، 86 ایم این ایز نے اراکین نے کہا ہے کہ 6 ججوں کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر ایوان کی معمول کی کارروائی معطل کی جائے۔ تحریک التوا کے متن کے مطابق آئین میں واضح کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے انکشافات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست اور اس وقت کی حکومت عدلیہ کی آزادی کے تحفظ میں
ناکام رہی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی تحریک میں بتایا گیا ہے کہ انصاف جو کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے اس سے سمجھوتہ کیا جا رہا ہے۔ عدلیہ کے معاملات میں ڈھٹائی سے مداخلت کر کے سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات، عدلیہ کی آزادی اور ہر شہری کو انصاف کی فراہمی کے لیے قومی اسمبلی کے ایوان میں سنجیدہ بحث کی جائے۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مذکورہ تحریک التوا رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر جمع کروائیں گے، جو تیار ہو چکی ہے اور جس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف جہاں اس سارے معاملے پر جو 6 معزز ججز کے خط کا معاملہ ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف پشاور میں اور پھر اسلام آباد میں 6 اپریل کو ایک بڑی ریلی اور جلسہ کرنے جا رہی ہے، جس کو عدلیہ کی آزادی اور عمران خان کی رہائی کا نام دیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے آج لیگل ٹیم کی جانب سے بڑی سخت پریس کانفرنس کی گئی ہے اور ساتھ جو بیرسٹر جو شیر افضل مروت کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اعظم سواتی کا جو ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے بھی استعفیٰ مانگا ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے استعفیٰ مانگا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے بطور جماعت۔ ان کی جانب سے کولیکٹیو پریس کانفرنس کی گئی ہے اور ساتھ ان کی جانب سے جو حامد خان صاحب کی جانب سے وکلا کی بنیاد پر بطور وکلا لیڈر کے ان کی جانب سے یہ جو مطالبہ کیا گیا ہے کہ 5 سٹنگ ججز پر مشتمل، سینئر ججز پر مشتمل، جن کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان خود کریں، وہ بھی مطالبہ سامنے آیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور کل اس کے اوپر آج کابینہ کا اجلاس ہونا تھا، سپریم کورٹ کے اعلامیہ میں بھی آج کا لکھا گیا تھا، لیکن اب وہ کل تک ملتوی ہوا ہے اور آج نہیں اجلاس ہو سکا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کل یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔